السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ ہمیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ اور آج ہماری طبیعت کچھ ناساز ہے، اور آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے بیچاری عورتیں۔ تو اس دن جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا وہ ویڈیو بنا تھا مردوں کے اوپر بنایا تھا، جو شوہر ہوتے ہیں، شوہر ان کے اوپر بنایا تھا۔ تو ہمیں کمنٹ آئے، اور میں نے جو پاپا کی پریوں کا نام لیا تھا تو اس پہ لوگوں نے ہمیں کمنٹ کرا۔ تو آج ہم جو ہے ہم نے سوچا لاؤ آج ویڈیو عورتوں کے اوپر بنایا جائے۔ تو ہمارے آج کے ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بیچاری عورتیں۔ تو بیچاری عورتوں میں جو کچھ پریوار یا کچھ گھر ایسے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، جیسے شادی ہونے کے بعد لڑکی جب اپنی سسرال آتی ہے تو جو مرد ایسے ہیں جو اپنی غلطیوں پہ، اپنی خامیوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، ان مردوں کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے شادی ہونے کے بعد جب لڑکی آتی ہے اپنے سسرال، تو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، پریوار سب کو چھوڑ کے آتی ہے۔ کس کے لیے آتی ہے؟ صرف ایک شوہر کے لیے، ایک آدمی کے لیے آتی ہے۔ اور جب شوہر بھی بیوی کا دھیان نہیں دے گا تو پھر بیوی کیا کرے گی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور اللہ کی مخلوق ہے، آدمی بھی عورت بھی، کسی کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن جو انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے۔ اب جیسے اب ہم کافی دور سے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ایک وقت جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جنت میں ہر چیز مہیا تھی، اور جنت میں تو ہر چیز مہیا ہے، لیکن وہ چیز جو ہے ہر چیز مہیا تھی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو بہلانے کے لیے، من کو بہلانے کے لیے، اور ان کی خوشنودی جو وہ خوش رہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا۔ اور جب عورت وجود میں آئی تو پھر آدم علیہ السلام کا دل بہلا اور وہ خوش ہوئے۔ تو اس طریقے سے میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اپنی بیوی کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، غلط الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اگر بیوی سے کھانا اچھا نہ بنے تو ڈانٹتے ہیں، اگر بیوی کوئی کام اچھا نہ کر پائے تو ڈانٹتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنی بیوی کا دھیان رکھیں، اپنی بیوی کا خیال کریں، کیوں وہ لڑکی کی جب شادی نہیں ہوتی ہے تو پہلے، شادی سے پہلے تو وہ اپنے باپ کے اوپر ناز کرتی ہے، اپنے بھائی کے اوپر ناز کرتی ہے، اور جب وہ لڑکی سسرال آتی ہے تو فقط صرف اور صرف اپنے شوہر پہ ناز کرتی ہے۔ اور میرا ان بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ جو وہ ناز کرتی ہے اس ناز کو وہ لوگ ٹوٹنے نہ دیں اپنی بیوی کے۔ اور اب آ جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، آپ کی پیاری بیوی تھیں، چہیتی بیوی تھیں، اور جب قافلے میں سب لوگ جا رہے تھے اور کیا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو روک دیا کہ سب لوگ رک جائیں، اور سب لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ سب لوگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ عائشہ کا ہار ڈھونڈو، عائشہ کا ہار نہیں مل رہا ہے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب لوگ ہار ڈھونڈنے لگے، اور ہار کہاں تھا؟ اونٹنی اس ہار پہ بیٹھ گئی تھی۔ جب اونٹنی کھڑی ہوئی تب وہ ہار آپ کا ملا، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو آگے بڑھایا۔ یہ دیکھیے، یہ محبت تھی۔ آپ کتنی محبت کرتے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ سکتے تھے کہ آپ کیسی لاپرواہ ہو جو آپ نے ہار گما دیا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا اور سب کو حکم دے دیا کہ عائشہ کا ہاتھ ڈھونڈو۔ یہ دیکھیے، میں ان مردوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے اپنی بیوی سے محبت کرو اور پیار کرو۔ اور اب آ جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے داماد، اور ایسا جوڑا دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا جیسی بی فاطمہ جیسی عورت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے شوہر۔ تو میں ان آدمیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر بنو تو ایسے بنو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، جو بی فاطمہ کا کتنا خیال رکھتے تھے، کتنا دھیان رکھتے تھے۔ ان سب باتوں کا لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کام نہیں کرتے ہیں، باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور کیا نام ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، کہیں جوا کھیل رہے ہیں، کہیں شراب پی رہے ہیں، اور ان کی بیوی گھر میں پریشان ہو رہی ہے، ارے کم سے کم یہ خیال کرو کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ تمہاری زندگی میں آئی ہے، تمہارے پریوار کو، تمہاری نسل کو آگے بڑھا رہی، تو اس کا دھیان رکھو، اس کا خیال رکھو اور بیوی کے حقوق ادا کرو۔ بیوی کے جو فرائض ہیں ان کو، اس کے حقوق ہیں، جب آپ اپنی بیوی کو پیار کرو گے، محبت کرو گے اور اس کے حقوق ادا کرو گے تو وہ تمہارے فرائض بھی ادا کرے گی۔ آخر کتنی بڑی قربانی دیتی ہے عورت، جب عورت کے شکم میں اور وجود میں آپ کی نسل آتی ہے، اور جب وہ اس بچے کو دنیا میں لاتی ہے تو ایک عورت ہی تو ہے جو بچے کو دنیا میں لاتی۔ اب وہ چاہے اگر منع کر دے کہ میں آپ کے بچے کو پیدا نہیں کروں گی تو پھر آپ کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے میرا ان بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، زیادہ سے زیادہ دھیان رکھو ان کے کھانے پینے کا، اور ان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عورت کو پسند ہے تو عورت اپنے شوہر پہ ناز کرتی، ان کی اپنی بیوی کی عزت کرو، مان دو، سمان دو، اور دوسروں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اس کو برا نہ کہو۔ اگر آپ کی بیوی سے غلطی ہوتی بھی ہے تو اس کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، اور اکیلے میں الگ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کمنٹ کرنا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا مظاہرہ ضرور کرنا، لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بات ہے تو پھر ہم تک پہنچائیں اور ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو ہو، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔